السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ مدرسہ سراج العلوم ڈنگری فلیا واپی کے ذمہ داران عزیز طلباء اور طالبات اور آج کے اس پروگرام میں تشریف لائے ہوئے بچوں کے سرپرست حضرات، سب سے پہلی آیت کریمہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پہلا پیغام اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا وہ یہ کہ آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ دنیا کی یہ واحد کتاب ہے کہ جس کتاب میں سب سے پہلا پیغام جو ہے پڑھنے کا دیا گیا ہے، تو اس لحاظ سے ہم مسلمانوں کو تعلیم میں سب سے آگے ہونا چاہیے اور تعلیم کے ذریعے ہمیں ترقی کی منزلیں طے کرنی چاہیے۔ آج کے اس پروگرام میں بچوں کی تقریریں مختلف زبانوں میں، گجراتی میں، انگلش میں، ہندی میں، اردو میں، عربی زبان میں سننے کا موقع ملا۔ اسی طریقے سے اور بھی مکالمات کی شکل میں بچوں نے بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے پیش کی، اور ان سب کو سننے کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ یہاں تعلیم تربیت پر اچھی محنت کی جاتی ہے، اور ذمہ داران اس کے لیے قابل مبارکباد ہیں، اور اساتذہ بھی کہ آپ سب بچوں کی تعلیم کے متعلق کافی فکر مند ہیں۔ دین کی بنیادی تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے، اور یہ میں اکثر آپ کے ہاں جلسوں میں، پروگرام میں حاضر ہوتا ہوں تو اس بات کو ضرور ذکر کرتا ہوں۔ اور یہ دین کی بنیادی تعلیم کہاں ملے گی؟ یہ مکتب سے ملے گی، یہ ہماری مسجدوں میں جو ادارے چلتے ہیں اس سے ملے گی۔ اور جو مسلمان اس بنیادی تعلیم سے محروم ہو جاتا ہے اور پھر اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ جب اس کا گزر جاتا ہے تو آپ پوچھیں کہ اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ جس نے بچپن میں ہی سب کچھ سیکھ لیا، یہاں آ کر قرآن پڑھنا سیکھ لیا، دعائیں سیکھ لی، نماز کا طریقہ سیکھ لیا، تو وہ لوگ جو بچپن میں تعلیم ہی حاصل نہیں کر سکے۔ اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ کئی بار کئی ایسے بھائی جب کہتے ہیں کہ مولانا قرآن تو پڑھنا ہے لیکن آپ ہم کو رومن میں لا دیجیے، یعنی الف لام میم بھی لکھا ہو تو ALIF، کیونکہ عربی پڑھی نہیں، بچپن میں سیکھی نہیں اور اب سیکھنا چاہتے نہیں ہیں۔ تو دین کی بنیادی تعلیم کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اور جو چیزیں اللہ نے ہمارے اوپر فرض کی ہے، خاص کر کے عبادتیں، ان سب چیزوں کا علم ہمیں حاصل کرنا ہے۔ بچوں کی تعلیم کے حوالے سے میں کچھ باتیں عرض کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ یہ جو موجودہ دور ہے، اس دور میں بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے والدین کو سب سے بڑی قربانی پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے بڑی قربانی والدین کو پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر والدین اپنے بچوں کا مستقبل سنوارنا چاہتے ہیں اور اپنے بچوں کو فرما بردار دیکھنا چاہتے ہیں
اور ان کو تعلیم اور تربیت میں آگے دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کو توجہ دینی ہوگی۔ چند مثالیں جو سلف کی زندگی سے ملتی ہے وہ میں پیش کرتا ہوں، اور شاید اگر یہاں ہماری مائیں اور بہنیں ہوں تو وہ بھی اس کو سنیں تاکہ انہیں اندازہ ہو کہ بچوں کی تربیت میں ماؤں کا بھی بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ صحابی جلیل انس بن مالک رضی اللہ عنہ، ان کی والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے اپنے اس چھوٹے بچے کی پرورش کی، تربیت کی۔ حضرت انس چھوٹے تھے لیکن والد ایمان نہیں لائے تھے، آپ کو یہ بات سمجھنی ہوگی۔ والدہ ایمان لائی ہے ام سلیم، لیکن والد ایمان نہیں لائے، کفر کی حالت میں۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت انس چھوٹے تھے تو ان کی والدہ ان کو توحید سکھاتی تھی، عقیدہ سکھاتی تھی، اور ان سے کہتی تھی کہ کلمہ شہادت پڑھو، کلمہ پڑھو۔ تو اس پر ان کے والد کیونکہ کفر کی حالت میں تھے، وہ ان کی ماں سے کہتے تھے کہ جیسے تم نے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے اور اپنے باپ دادا کے دین سے ہٹ گئی ہو، تم ویسا ہی اس بچے کے ساتھ بھی کر رہی ہو، اور اس بچے کو بھی وہی سکھا رہی ہو جو تم نے سیکھا ہے۔ لیکن ایک ماں جس کو بچے کی تربیت کی فکر ہے، جو آخرت بنانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ شوہر کفر کی حالت میں تھا، انہوں نے اس کی بات نہیں سنی، اس پر توجہ نہیں دی، اس کی سختیوں کو برداشت کیا، لیکن اپنے بچے کی تربیت کر کے اسے آگے بڑھایا۔ پھر جب کفر کی حالت میں اس کے شوہر کا انتقال ہوا، یعنی حضرت انس کے والد کا، تو جب وہ کچھ بڑے ہوئے تو ان کو خیال آیا کہ کیوں نہیں تربیت کے لیے ایسے شخص کا انتخاب کیا جائے جو سب سے اچھی تربیت کر سکتے ہو۔ تو ام سلیم حضرت انس رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئی اور کہا کہ آپ اس بچے کی تربیت کریے، میں اسے آپ کے حوالے کر کے جا رہی ہوں۔ یہاں ایک بات یہ سیکھنی چاہیے کہ دیکھیں، ماؤں کو فکر ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کس طریقے سے کریں، بچوں کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اس کا علم خود ماؤں کو ہونا چاہیے۔ ایک دوسری مثال میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل کی جب ہم بات کریں تو یہ یاد رکھنا چاہیے، امام اہل السنہ والجماعت کے امام، اپنے وقت میں دین کے لیے ایسی قربانیاں پیش کی کہ کہتے ہیں کہ جب بادشاہ وقت جو تھا، جو لوگوں کو سزائیں دے رہا تھا، ان کا وہ دور کہ جب صرف یہ کہنا کہ کوئی یہ کہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ آج تو ہم کہہ رہے ہیں الحمدللہ یہ عقیدہ ہمیں ملا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، لیکن صرف اس بات کے اوپر ایک مجمع لگتا تھا، لوگوں کو بہکایا جاتا تھا، سازشیں کی جاتی تھی۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو اس بات پر سزا دی گئی۔ مولانا ابو الکلام آزاد لکھتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کا یہ کہنا کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، کہا ایسے کوڑے لگائے گئے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو کہ اگر وہ کوڑے ہاتھی کو مارے جاتے تو ہاتھی بھی درد سے چیخ پڑتا۔ لیکن یہ امام احمد بن حنبل، انہوں نے دنیا کے سامنے حدیث کا سب سے بڑا ذخیرہ پیش کیا، جسے ہم اور آپ مسند احمد کے نام سے جانتے ہیں۔ لیکن یہ امام احمد بن حنبل اس مقام پر جو پہنچے ہیں، اس کے پیچھے ان کی والدہ کی تربیت ہے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھے قرآن کریم حفظ کروایا۔ قرآن کریم کہتے ہیں میری والدہ نے مجھ کو حفظ کروایا۔ آج ہماری بائیں اور بہنیں یہ سوچے کہ ہم اپنے بچوں کو کم سے کم جو صورتیں ہمیں یاد ہے
ان میں سے کتنی صورتیں ہم اپنے بچوں کو یاد کروا لیتے ہیں، کتنی دعائیں یاد کروا لیتے ہیں۔ کہتے ہیں میری والدہ نے مجھے قرآن کریم میں حفظ کروایا، وہ فجر سے پہلے مجھے جگاتی تھی، یہ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں، وہ فجر سے پہلے مجھے جگاتی تھی، اور سردی کے موسم میں وہ میرے لیے وضو کے لیے وہ پانی گرم کرتی تھی، اور مجھے وضو کروا کر کے پھر مجھے کپڑے پہناتی تھی، اور خود نقاب پہن کر کے مسجد گھر سے دور تھی، تو میری والدہ مجھے میرے ہاتھوں کو پکڑ کر کے اندھیری رات میں، فجر کا وقت، اندھیرا وقت، یہ نہیں کہ جیسے لوگ لیٹ پڑھتے ہیں، کہاں مجھے میری والدہ ساتھ میں لے جاتی، اور مسجد دور تھی تو فجر کی نماز میں مجھے مسجد میں چھوڑتی، اور جب نماز ختم ہو جاتی تو میری والدہ مجھے ساتھ میں واپس لے کر آتی۔ کیا آج کوئی ایسی ماں ہے کہ جسے یہ فکر ہو کہ وہ اپنے بچوں کو فجر میں جگائے، اور بچوں کے لیے اگر سردی کا موسم ہو تو وضو کے لیے گرم پانی تیار کرے؟ مسجد دور ہو تو کس ماں کی ایسی فکر ہے کہ وہ ماں خود اپنے بچے کو مسجد تک لے جائے؟ شاید اب ایسی مثالیں ہم کو نہیں ملے گی۔ اب تو یہ چیز، کیونکہ والدین کی بات ہم کر رہے ہیں، ایک ماں نے ایسی تربیت کی تو ایک والد کے اوپر کیا ہونا چاہیے تھا؟ آج جب ہم خود ہی نماز نہیں پڑھتے ہیں تو بھلا ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کر پائیں گے؟ اسی طریقے سے اگر بات کو آگے بڑھاتے ہیں تو امام سفیان الثوری، جن کو امیر المؤمنین فی الحدیث، حدیث میں ان کو امیر المؤمنین کہا جاتا ہے، اپنے وقت کے عظیم محدث، کہتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے پیسہ نہیں تھا، پیسہ نہیں تھا، مال نہیں تھا کہ تعلیم حاصل کر پاتے، لیکن ماں نے حوصلہ دیا اور ماں نے کہا کہ اے میرے بچے، تو تعلیم حاصل کر، تمہیں پڑھنا ہے میرے بچے، تم پڑھو گے اور تمہاری کفالت میں کروں گی۔ کہتے وہ سود کاٹ کر کے وہ بیچتی تھی، محنت مزدوری کرتی تھی، لیکن انہوں نے سفیان الثوری جو ایک بچے تھے ان کو حدیث کا امام بنا دیا۔ یہ کس کا کردار ہے؟ یہ ایک ماں کا کردار ہے۔ بالکل آخری دور میں اگر ہم بات کریں تو سعودی کے ایک ایسے مفتی کہ ان کا انتقال ہوئے تو ایک عرصہ ہو گیا، لیکن آج بھی ان کا نام چاہے اپنے ہو یا چاہے غیر ہو، چاہے ان کے عقیدے سے کوئی اتفاق رکھنے والا ہو یا عقیدے سے اتفاق رکھنے والا نہ ہو، لیکن ان کا نام بڑے احترام سے لیا جاتا ہے، وہ ہے امام ابن باز رحمت اللہ علیہ۔ امام ابن باز رحمت اللہ علیہ کی تربیت ان کی والدہ نے کی، ان کی والدہ نے کی۔ کچھ عرصے کے بعد، عمر گزرنے کے بعد، ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، بینائی چلی گئی، لیکن امام ابن باز رحمت اللہ علیہ کی سیرت میں یہ لکھا ہے کہ ان کی والدہ خود ان کو اس وقت کے علماء کے پاس پڑھنے کے لیے لے جاتی تھی۔ کس مسجد میں کس عالم کا درس ہوگا، وہ درس دینے والے عالم کا علم کیسا ہے، وہ ان کی ماں کو پتا تھا، اور ماں خود بچے کو الگ الگ مسجدوں میں لے جاتی اور جا کر کے اس وقت کے علماء کے سامنے بٹھاتی۔ اور ابن باز رحمت اللہ علیہ کی سیرت میں ایک بات یہ لکھی ہوئی ہے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ مسجد میں درس تھا، پڑھنے کے لیے جانا تھا، اتنی شدید بارش ہوئی، کہتے ہیں کہ اس بارش کی وجہ سے کوئی بھی طالب علم مسجد میں پڑھنے کے لیے نہیں جا سکا، لیکن اس وقت بھی امام ابن باز رحمت اللہ علیہ کی والدہ اپنے بچے کو مسجد لے کر پہنچ گئی۔ یہ ایسے بڑے نہیں بن گئے، اس پر سوچنا چاہیے اور غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم کیا کریں گے۔ بہت سے مکالمات اور بہت سی باتیں ہم نے بچوں سے سنی، اور اس میں آج کل ہم یہی دیکھتے ہیں کہ فرصت نہیں ہے، نہ تو والدہ کے پاس نہ والد کے پاس، جو کچھ تھوڑا بڑا وقت ہے اس میں بھی سب آج کل موبائل کے اندر مصروف رہتے ہیں اور بچوں پر توجہ نہیں دے پاتے ہیں۔ اس پر غور کرنا چاہیے اور تعلیم کے حوالے سے سوچنا چاہیے۔ اور ایک دو بات آخری کر کے میں اپنی جگہ لوں گا۔
بات یہ ہے کہ دیکھیے آپ کا یہ ادارہ الحمدللہ اب جگہ نہیں ہے یہاں پر، ہم اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ جگہ کافی تنگ ہے، کلاسز آگے بڑھانے کے لیے بھی جگہ چاہیے، لوگوں کا مالی تعاون چاہیے، تب جا کر کے یہ بچوں کو مزید ہم اعلیٰ تعلیم دلوا سکیں اور یہ تعلیم میں اور آگے بڑھ سکے۔ لیکن آج اس چیز کی کمی محسوس کی جاتی ہے۔ میں صرف حوصلہ افزائی کے طور پر کچھ باتیں کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے تعلیم پر ہماری قوم کا سب سے زیادہ پیسہ خرچ ہونا چاہیے، ہمارا مال سب سے زیادہ تعلیم پر خرچ ہو، اب وہ تعلیم چاہے دینی تعلیم ہو یا چاہے وہ تعلیم ہماری عصری تعلیم ہو، ہر میدان میں اور ہر تعلیمی شعبے میں ہمیں اپنے بچوں کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے لوگوں کی ضرورت ہے کہ جو تعلیم میں آگے بڑھا سکے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تعلیم پر اپنا پیسہ خرچ کرے۔ چند مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں اور اس سے ہم لوگ یہ دیکھیں کہ کچھ ایسے مدرسے ہندوستان میں کسی دور میں بہت مشہور تھے اور ان مدرسوں کا نام ان کے فارغین کی وجہ سے ہوا، وہاں سے پڑھنے والے بچوں کی وجہ سے ہوا، اور وہ مدرسے ہندوستان میں جانے پہچانے جاتے تھے۔ لیکن ان مدرسوں کو جنہوں نے آگے بڑھایا وہ صرف چند خاندان کے لوگ تھے۔ اب جیسے دلی میں ایک مدرسہ ہے دارالحدیث رحمانیہ، دارالحدیث رحمانیہ جہاں سے پرانے رحمانی لوگ پڑھ کر نکلتے تھے، اس ادارے کو صرف ایک خاندان چلاتا تھا، ایک خاندان، پورا خرچہ ایک خاندان اٹھاتا تھا، وہ حاجی عبد الرحمن کا خاندان اور ان کے بعد حاجی عطا الرحمن، حاجی عبد الوہاب، ایک خاندان ایک پورا ادارہ چلا رہا ہے، ایک خاندان۔ کیا ہم میں سے ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جو اس چیز کے لیے کھڑے ہوں کہ کیوں نہیں یہ سعادت مندی ہمارے حصے میں آئے، کیوں نہیں یہ صدقے جاریہ اور یہ ثواب کمانے والے ہم بن جائے۔ ایک دوسرا ادارہ تھا، دہلی کی بات کر رہا ہوں، مدرسہ حمیدیہ، موری گیٹ کے اوپر، یہ مدرسہ صرف ایک آدمی کے خرچے پر چلتا تھا جن کا نام تھا حافظ حمید اللہ، پورا خرچہ وہ دیتے تھے، بلکہ اللہ نے ان کا مال جو تھا وہ ایسی جگہوں پر خرچ کروایا کہ مدینہ کے اندر 1947 سے پہلے مدینہ کے اندر کوئی بھی دینی تعلیم کا ایسا مرکز نہیں تھا جہاں سے لوگ صحیح عقیدہ سیکھ سکے۔ تو اس وقت 1929-30 کے قریب میں وہاں پر دارالحدیث قائم ہوا، یہ حافظ حمید اللہ نے قائم کیا، لوگ مدینہ میں پڑھ رہے ہیں، وہاں پڑھا رہے ہیں، اور تنخواہ دہلی کے اندر بیٹھا ہوا ایک شخص مدینہ تنخواہ بھیج رہا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ دہلی میں بیٹھا ہوا شخص مدینے کا مدرسہ چلا رہا ہے اور مدینے میں پڑھانے والے اساتذہ کی تنخواہ دے رہا ہے۔ آج ایسا جذبہ ہمارے یہاں کا ہے۔ اسی دلی میں ایک مدرسہ تھا 47 سے پہلے جس کو مدرسہ فیاضیہ کہتے تھے، جو صرف ایک آدمی چلاتا تھا جن کا نام تھا حافظ فیاض احمد۔ ایسے کتنے مدرسے ہیں اور کتنے اداروں کی ایسی تاریخ ہے جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں، جس کو چلانے والا یا تو کوئی ایک شخص رہا ہے یا ایک خاندان رہا ہے۔ آج یہ سب مر گئے لیکن ان کی نیکیاں آج زندہ ہیں، آج ان کو دعاؤں میں یاد کیا جاتا ہے اور آج ان کے لیے خیر کی دعائیں کی جاتی ہے۔ اگر ایسے ہی لوگ ہمارے یہاں سے کھڑے ہو اور وہ یہ طے کرے کہ نہیں، ہمیں اپنا مال اپنے ادارے پر خرچ کرنا ہے، ہمیں خود آگے بڑھ کر تعاون کرنا ہے، ہم اپنا مال اس راہ میں خرچ کریں، اور اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہمارا مال تعلیم پر خرچ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ترقی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جو بچے یہاں پڑھ رہے ہیں ان کو علم نافع عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور جو لوگ ادارے کی ترقی میں تعمیر میں حصہ لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کی نیکیوں کو، ان تمام کے صدقہ خیرات کو قبول فرمائے، اور جو ذمہ داران ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مزید حوصلہ دے کہ وہ بھی ادارے
کی ترقی میں اس کی تعمیر و ترقی میں بڑے سے بڑا کردار ادا کر سکے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.